بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ محترم ناظرین، خلیج ملکوں میں یا اسی طرح سے دنیا کے بعض ممالک میں دین کو لے کر کے ایک عجیب و غریب سلسلہ کچھ لوگوں نے شروع کیا ہے، جس میں کچھ میل ہیں اور جس میں کچھ فیمیل بھی ہیں۔ ان کا کام یہ ہے کہ یہ ایک گروپ بناتے ہیں، ان گروپوں میں کچھ لوگوں کو ایڈ کرتے ہیں، ہزاروں لوگوں کو ایڈ کرتے ہیں، سینکڑوں لوگوں کو ایڈ کرتے ہیں، اور وہ تفسیر قرآن کی تعلیم ایسا بول کر کے کہ ہم قرآن کی تفسیر سکھا رہے ہیں، دینی مسئلے مسائل بیان کرتے ہیں۔ واقعی ایسا لگتا ہے نا کہ قیامت بالکل قریب ہے، قریب سے قریب تر ہے۔ وہ بندے اور وہ بندیاں جنہوں نے کبھی تفسیر کسی ٹیچر سے پڑھا نہیں، کسی مدرسے میں جا کر کے تعلیم حاصل نہیں کی، قرآن کی باریکیوں کو جانتے نہیں، عربی قاعدے اور قواعد کے حوالے سے انہیں کچھ عطا پتہ نہیں، عربی گرامر کے بارے میں انہیں کچھ معلوم نہیں، جبکہ عربی لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ اس کا معنی عربی کا عام طور پر وہی آدمی بیان کر سکتا ہے جو عربی گرامر کو جانتا ہے، عربی قواعد سے واقف ہے۔ جن کو کچھ عربی نہیں معلوم، عربی کے عین سے واقف نہیں، بس خالی وقت ستیار بیٹھے ہیں، کوئی کام نہیں ہے، فری ہے، بس شروع کر دیتے ہیں ویب سائٹ پہ آنا، ویب سائٹ بنانا، گوگل پہ آ کر کے، زوم پہ آ کر کے لوگوں کو تفسیریں سکھا رہے ہیں۔ لیکن قیامت کے آثار پوری طرح سے رونما ہیں۔ جہلا دین کی رہنمائی کریں گے، قیامت کی نشانی ہے نا، علماء اٹھا لیے جائیں گے، جہلا دین کی قیادت کریں گے، دین کے حوالے سے لوگوں کو سمجھائیں گے، خود گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ حدیث یوں ہی نہیں فرمائی ہے، جہلا قیادت کر رہے ہیں، ڈرتے نہیں وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ذرا بھی۔ یہاں تو جو صاحب علم ہوتے ہیں، ان سے جب کوئی بات پوچھی جاتی نا تو اپنے سے بڑوں کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ فلاں سے پوچھ لیجیے، فلاں سے پوچھ لیجیے، فلاں سے پوچھ لیجیے۔ یہ تو پوچھنے کی بات ہے، کوئی مسئلہ پوچھنے کی بات ہے۔ یہاں تو لوگ تفسیر کرتے ہیں، پورے پارے کی تفسیر کرتے ہیں، ایون پورے قرآن کی تفسیر کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ عرب امارات میں، سعودی میں کچھ خواتین ہیں، قطر میں کچھ خواتین ہیں، دنیا کے دوسرے ملکوں میں کچھ خواتین ہیں، عربی پڑھاتی ہیں، عربی تفسیر پڑھاتی ہیں، جبکہ ان کا کوئی ٹیچر نہیں ہے، ان کا کوئی مدرس نہیں ہے۔ افسوس ہوتا ہے یار، دنیا کے معاملے میں ہم اتنا احتیاط کرتے ہیں اور دین کے معاملے میں اللہ اکبر۔ دنیا کے معاملے میں آپ 10 روپے کا کوئی سامان خریدتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی چیک کرتے ہیں صحیح ہے کہ غلط ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کا یہ جو جسم ہے، یہ جسم اللہ نے دیا ہے نا، آپ کا اس پر کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ اللہ نے اس جسم کو ادھار دیا ہے، کبھی بھی اس جسم کو ہم سے لے سکتا ہے، چھین سکتا ہے۔ جسم کا جب کوئی عضو درد کا شکار ہو جاتا ہے، جسم میں جب کہیں کوئی تکلیف ہو جاتی ہے، اسپیشلسٹ ڈھونڈتے ہیں۔ کان درد ہوتا ہے، آنکھ والے کے پاس نہیں جاتے، آنکھ درد دیتی ہے تو کان والے کے پاس نہیں جاتے، حالانکہ دوائی وہ بھی دے سکتا ہے۔ پیٹ درد دیتا ہے تو سر والے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے ہیں، حالانکہ سر والا ڈاکٹر بھی پیٹ کا دوا تو دے ہی سکتا ہے، کیونکہ وہ پڑھا ہے نا، کچھ تو پڑھا ہے، MBBS تک تو کیا ہے، اس کے بعد اسپیشلسٹ بنا ہے۔ لیکن پھر بھی دنیا میں ہم اس طرح کے ڈاکٹروں کے پاس نہیں جاتے ہیں۔ اور دین سیکھنے کے لیے کوئی بھی یوٹیوب پر، زوم پر کوئی بھی آپ کو جمع کر لیتا ہے، آپ کو اکٹھا کر لیتا ہے اور آپ کو تفسیر سکھاتا ہے۔ پھر اس تفسیر میں جو چیزیں نہیں ہیں اس کو بھی بتاتا ہے، حلال کو حرام بتاتا ہے، حرام کو حلال بتاتا ہے، عجیب شوشے اور عجیب نمونے چھوڑتا ہے۔ ڈرے ایسے لوگ اللہ تعالیٰ سے، ڈریں، مرنے کے بعد ان سب کی ذمہ داریاں آپ کے اوپر آئیں گی۔ اگر آپ کی وجہ سے کوئی آدمی گمراہ ہو رہا ہے نا، اللہ کی قسم ہے، آپ کی جو نیکیاں ہیں، آپ کی نیکیاں آپ کے لیے نجات کا ذریعہ کیسے بن پائیں گی؟ جب آپ کی وجہ سے اگر کوئی آدمی گمراہ ہو جا رہا ہے تو کیسے نجات کا ذریعہ بنیں گی آپ کی نیکیاں؟ ایک طرف آپ نیکیاں کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ گمراہیاں پھیلا رہے ہیں، آپ کے ذریعے سے گمراہیاں پھیل رہی ہیں۔ ابھی دیکھیں، اورنگ آباد میں بہت سارے نوجوان جو کام کرتے ہیں وہ روزہ نہیں رکھتے ہیں، ہٹے کٹے تندرست، کپڑوں سے ایک دم بڑے گھر کے دکھتے ہیں، لیکن وہ روزہ نہیں رکھتے۔ کیوں روزہ نہیں رکھتے ہیں؟ کیونکہ انہیں کسی بردر نے یہ بتایا ہے اگر محنت کا کام کر رہے ہیں تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے،
اسی لیے آدھے سے زیادہ اورنگ آباد کے نوجوان جو کام کرتے ہیں ان کی بات میں کر رہا ہوں، ہاں جو کام کرتے ہیں، محنت کا کام کرتے ہیں، ان کی بات کر رہے ہیں ہم، روزہ نہیں رکھتے سرے عام۔ حالانکہ ان کے کام ایسے نہیں ہیں کہ جس میں وہ روزہ نہ رکھ سکے، روزہ رکھ سکتے ہیں۔ 1-2 گھنٹہ اگر آپ کو کام کرنا ہے تو 1-2 گھنٹے کی وجہ سے آپ روزہ ہی نہیں رکھیں گے۔ قصائی شام میں 4 بجے بکرا کاٹتا ہے، پورا کا پورا پریوار روزہ نہیں رکھتا ہے۔ ایک آدمی شام میں ٹھیلا لگاتا ہے، روزہ ہی نہیں رکھتا ہے۔ ایک آدمی صبح 2 گھنٹے مارکیٹ میں جاتا ہے، روزہ ہی نہیں رکھتا ہے۔ اللہ کی پناہ، کیوں نہیں رکھتے بھائی؟ ہمیں فلاں بردر نے بتایا ہے کہ محنت کا کام اگر کریں گے تو روزہ معاف ہے، بعد میں قضا کر لیں گے، بعد میں قضا کر لیں گے، بعد میں قضا کر لیں گے۔ کہاں سے لاتے ہیں یہ ساری چیزیں؟ ڈرتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے؟ ڈرتے نہیں ہیں کہ اللہ اپاہج بنا دے؟ ڈرتے نہیں ہیں کہ اللہ زمین میں دھسا دے؟ سعودی میں خواتین لوگوں کے سوال کا جواب دے رہی ہیں، مسئلہ بتا رہی ہیں، جو 3ری-4تھی کلاس تک پڑھی ہیں۔ ایک خاتون کا ایک بھائی نے ذکر کیا، 6ٹھی یا 7ویں کلاس پڑھی ہوئی ہے، تھوڑا سا اردو جانتی ہے، تھوڑا سا اردو جانتی ہے۔ اس تھوڑے سے اردو جاننے کی بدولت وہ پورا تفسیری محاذ سنبھالے ہوئے، پورے کئی 100 خواتین کو گروپ میں ایڈ کر کے اس کے سامنے تفسیر کر رہی ہے۔ میرے سامنے کسی بھائی نے بتایا، میں نے کہا اللہ کی پناہ، اعوذ باللہ، یہ تو کسی نے بتایا، حالانکہ ہم خود پہلے سے جانتے ہیں ایسے بہت ساری خواتین کو، ایسے بہت سارے لوگوں کو جو یوٹیوب پہ بیٹھ کر کے، انٹرنیٹ پہ آ کر کے لوگوں کے سوال کا جواب دے رہے، عورتیں تفسیر کر رہی ہیں۔ یہ سب فتنے کہاں سے جنم لیے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ بات کڑوی ہے لیکن سچی ہے۔ یہ سب جو بردروں کی ایک ٹیم، ابھی تو الحمدللہ ان کا زور کم ہو رہا ہے، لیکن جو کچھ زمانے پہلے، ابھی 2-4 سال پہلے جو ان کا ابھار تھا پورے ہندوستان میں، ہر جگہ میڈک کی طرح وہ ادھر ادھر کود رہے تھے، ان کا جو زور تھا، انہی کی زور کی وجہ سے یہ پرابلم آئے، یہ برائیاں جنم لیں، ان کی وجہ سے یہ سب پیدا ہوئے نا۔ اب ایک نے دیکھا یہ تو آدمی پڑھا ہی نہیں ہے اردو کچھ جانتا ہی نہیں، اور اردو میں اسپیکر ہے، اردو میں اسپیچ دے رہا ہے، نہ اس کو اردو لکھنا آتا ہے، نہ اس کو اردو پڑھنا آتا ہے، کسی اور کے سہارے بس بولنا آتا ہے اس کو، اور بولنے کی وجہ سے وہ تو بہت بڑا اسپیکر بن گیا۔ اب اس کو دیکھ دیکھ کر کے کچھ عورتیں بھی اس میدان میں آ گئی، آدمی بھی اس میدان میں آ گئے، پھر ایک بازار سا لگ گیا، بردروں نے ایک بازار لگا دیا۔ کس کا بازار لگا دیا؟ کہ لوگ یوٹیوب پہ آ کر کے واعظ و نصیحت کریں، میل بھی آئیں، فیمیل بھی آئیں، سب خطیب بن جائیں، خطیبہ بن جائیں، معلم بن جائیں، معلمہ بن جائیں، ایک سلسلہ شروع کر دیا۔ تو محترم ناظرین، آپ ہوشیار رہیں، اللہ کی قسم ہے آپ ایسے لوگوں سے علم مت لیں۔ آپ کبھی بھی اپنے مسائل علماء سے حاصل کریں، جو آپ کے ایریے کے علماء ہیں، علماء سے حاصل کریں، علماء سے سوال کریں۔ اگر آپ کو کوئی نہیں مل رہا ہے، میں آپ کے لیے 12 گھنٹے تیار رہتا ہوں، کبھی بھی آپ فون کریں، ہم آپ کے سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ جو ہمیں نہیں معلوم ہے، علماء کی ہمارے پاس ایک ٹیم ہوتی ہے، سعودی سے ہوتی ہے، قطر سے ہوتی ہے، دبئی سے ہوتی ہے، انڈیا کے مختلف علاقوں سے ہوتی ہے، 8-10 علماء کا ایک پینل ہے ہمارے پاس، وہاں ہم بیٹھ کر کے کسی مسئلے پہ ڈسکس کرتے ہیں، پھر سامنے والے کو جواب دیتے ہیں۔ آئیے ہمارے پاس۔ کہاں جا رہے ہیں سسٹر کے پاس؟ کہاں جا رہے ہیں کسی لیڈی کے پاس جس کو خود اپنے بارے میں نہیں معلوم ہے؟ کہاں بھاگے جا رہے ہیں بردر کے پاس جس کا کل سرمایہ یوٹیوب اور انٹرنیٹ کی دنیا ہے؟ تو بات ہم نے یہاں سے شروع کی تھی کہ بہت سارے لوگ جو اس طرح سے کام کرتے ہیں، خلیج وغیرہ میں، عرب ملکوں میں خاتون تفسیر سکھا رہی ہیں، آدمی دوسروں کو تفسیر کا درس دے رہا ہے، حالانکہ اس کو تفسیر کا معلوم نہیں، تفسیر کے اصول نہیں معلوم، تفسیر کے ضوابط نہیں معلوم۔ یہ جان لو دین کا کام اس طرح سے جو کرتے ہو نا، اگر آپ کی وجہ سے ایک بھی گمراہ ہوا، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے آپ، جان لیجئے آپ۔ مجھے امید ہے کہ جو لوگ دینی تعلیم کسی مدرسے سے یا کسی عالم سے حاصل نہیں کیے ہیں، وہ اپنے آپ کو اس سے باز رکھیں، دور رکھیں۔ یہ دنیا چند دنوں کے لیے تو آپ کو حاصل ہو سکتی ہے، مل سکتی ہے، لیکن اس کے بعد کی جو دنیا ہے نا، بہت پچھتاوا ہوگا، بہت پچھتاوا ہوگا۔